تاکہ ہمیں حمزہ کا علاج کرنا چاہیے۔ میں نے انسپکٹر صاحب سے کہہ دیا ہے کہ وہ اسے واپس لے جائیں۔ کل اس نے تم پہ حملہ کیا ہے، یہ نہ ہو کل پھر کسی نرس پہ کر دے۔ کوئی بھی نرس اس کے کمرے میں جانے سے ڈرتی ہے، گھبراتی ہے، منع کر دیتی ہیں۔ وہ کسی کو بھی جانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ ابھی انسپکٹر صاحب کو انکار کر دیں، میں ایک بار بنا میڈیسن کے اس کا علاج کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو ڈوز اسے دی جا رہی ہے وہ اسے مزید پاگل کر دیں گی، وہ بہت ہائی ڈوزز ہیں۔ میری بات سن کے ڈاکٹر منیر کے چہرے کی رنگت کچھ بدلی تھی۔ کہنے لگے بنا ڈوز کے اس کے دورے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ کیس مجھے دے دیں، میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی۔ وہ کہنے لگے کل اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میں ہینڈل کر لوں گی۔ میں نے کہا آپ ایک بار مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھیں، میں آپ کو سائن کر کے دے دیتی ہوں کہ اس علاج کے دوران اگر مجھے کوئی بھی نقصان پہنچا یا میں مر گئی تو اس بات کی ذمہ دار میں خود ہوں گی۔ میری بات سن کے بڑی حیرت سے ڈاکٹر منیر نے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگے اتنا بڑا رسک ایک مجرم کے لیے کیوں لینا چاہتی ہو تم؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں نے کہا میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، 1 ہفتہ دیکھ لو تم بھی، لیکن 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد اسے کوئی بھی میڈیسن نہیں دی جائے گی۔ وہ کہنے لگے پھر اس چیز کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس رات میں اپنے فلیٹ پر نہیں گئی تھی، بلکہ حمزہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ پھر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، کہنے لگا رات کے 9 بجے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا میں تمہارے کمرے میں اس وقت